شاعری اور اس کے سماج پر اثرات. ساگر بھائی میں ایک بات کروں, حامد بھائی دونوں سے میرا سوال ہے, غزل کی سب سے پرانی اور سب سے پائیدار ڈیفینیشن کیا ہے؟ عورتوں سے بات کرنا, اپنے محبوب سے بات کرنا, یہ محبوب سے عورتوں باتیں کرنا کیسے فحش ہی نہیں ہے؟ میں اس کا جواب مجھ سے لیجیے, مجھ سے لیجیے. محبوب ہے کون؟ محبوب عورت. یہ کس نے کہا, کہاں لکھا ہوا کہیں؟ سنیے, میر النیم باز آنکھوں کی میں ساری مستی شراب کی سی تو ہے. مجھ سے اس کا جواب سن لیجیے نا کہ میں بہنوئی رام اور سارا, میں بہنوئی ہوں, رام میرا سالہ ہے. یہ آپ کا خیال تھا جو نہیں سمجھ, آپ کا نہیں. سنیں, کبیر داس جی نے کہا تھا کہ میں بہنوئی رام اور سارا. لوگ سمجھ نہیں پائے, عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ گالی گلوچ کی بھاشا میں کبیر داس بات کر رہے ہیں, لیکن جب اس کی تشریح کی گئی تو یہ پتا چلا کہ میں بہنوئی, بہنے والا یایاور ہوں, اور رام ہی تو میرے سب کچھ ہے, خدا ہی میرا سب کچھ ہے, ان کے لیے تو سب برابر تھا. شاعری کی زبان کا اثر اس وقت کے حالات پہ بہت زیادہ منحصر کرتا ہے. جیسے دور حاضر کی شاعری میں ہم جب کوئی بات کرتے ہیں, جیسے ان دنوں میرا ایک شعر بہت چرچا میں رہا ہے آج کے سیاست کے دور میں, کہ اعلان صبح آپ نے کر ہی دیا ہے جب, اٹھیے کہیں سے ڈھونڈ کے سورج بھی لائیے. یہ سماج کے وہ چیزیں ہوتی جیسے نیا عیسیٰ ہوا پیدا نہیں اب تک نہیں, لیکن صلیبیں بن گئی ہیں. تو شاعر کا ذہن جو ہے وہ سماج میں اس ہر خیال جو ہے اس کے ذہن میں نقش ہوتا رہتا ہے, اور اس کے پس منظر میں جا کر کے ہاں ادب کے دائرے میں ہو, جیسا پٹیل صاحب نے کہا. یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, اور بلکہ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک شعر سنایا کہ جی خوش ہوا ہے مسجد ویران دیکھ کر, میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے, ایک طنز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں یہاں شاعر اپنے طور پہ کفر نہیں کہہ رہا ہے یا شرک نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ سماج پہ طنز کر رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے مسجدوں کو بھی ایسا خانہ خراب کی طرح کر دیا. لیکن سماج کو یہ کون سمجھے؟ کتنا بھی طنز ہو اس میں کچھ الفاظ کی کچھ لیمٹس ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ سورج چاند کا ایک دائرہ ہے, وہ دائرے سے باہر ہم نہیں جا سکتے. دائرے سے باہر جی خوش ہوا, یہ الفاظ بالکل غلط ہے, یہ اسلوب غلط ہو گیا. دیکھیے کیونکہ مذاق کے اندر بھی کچھ باتیں زبان سے نہیں آ سکتی, طنز میں بھی. یہ اسلوب بہت ٹیکنیکل بات ریلیجیسلی بتا رہے ہیں, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو یہ ہے. شاعری جہاں تک میں سمجھتا ہوں, بات سے مکمل اتفاق رکھتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاعری ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو گدگداتی ہے, جو کبھی کبھی ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور کبھی کبھی ہمیں ہنساتی ہے, مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے, اور کبھی کبھی ہماری آنکھ میں آنسو لے آتی ہے. لیکن شاعری جب کسی ایک سیکٹ یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو ہرٹ کرنے لگے اور ان کو پریشان کرنے لگے, تو پھر کہیں نہ کہیں شاعری کا مقصد بھی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ایمان لاتا ہے, وہ ایمان کے بعد میں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور ایک انسان کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح کیا غلط کیا ہے وہ سمجھے. دراصل آپ کے اور آپ کے ریاکشن سے مجھے ایسا لگا کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شاعری سراسر غلط ہے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک مثال کے لیے میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار شاعری کوئی ایک اچھی صحیح بات کو سوچنے پر لوگوں کو ابھارتی ہے, کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کی طرف آگے بڑھاتی ہے. بڑی عجیب ہے ناداں دل کی خواہش یا رب, عمل کچھ نہیں اور دل طلبگار ہے جنت کا. اب جیسے ابھار رہا ہے یہ عمل کی طرف, مٹ جائے گناہ کا تصور ہی ذہن سے ہے اقبال, اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری اچھی شاعری ہوتی ہے, جو ماہرین فن, جو آپ نے کہا کہ شاعری ایک آرٹ ہے, اور وہ آرٹ کے طور پر ایک اچھا میسج جو کسی کے بلیف کو سدھارنے یا اس کے عمل کو سدھارنے یا اس کے اندر ایک احساس پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب شاعری بے لگام ہو جاتی ہے, یا شاعری کے پاس ایک وہ پرسپیکٹو نہ ہو جسے ہم ایمان کہتے ہیں, جس کے تحت ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے, اپنے مالک کو پہچانے, اور پہچان کر اس کے دائرے میں, اس کے حکموں کے دائرے میں رہنے کے لیے تیار ہو جائے, اور وہ دائرے میں رہ کر وہ اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرے, تو اگر وہ دائرہ نہیں موجود ہے تو بہت سارے اس کے خطرناک چیز ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آبسینٹی ہمارے معاشرے میں پھیلی, اور حالانکہ آپ نے ڈیفر کیا, لیکن میں پھر اپنی بات کو اس چیز میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری شاعری زمانے سے جو چلتی آئی ہے, جو لوگوں کی ہمتوں کو کھولنے میں ایک ذریعہ ہے. آف کورس فلمیں بھی ایک ذریعہ ہے, معاشرے کے نے پھیلی ہوئی کئی چیزیں ہیں, لیکن شاعری میں کیا بات ہوتی ہے, جیسے فلموں میں بات ہوتی ہے کہ فلم میں آدمی کوئی چیز بتا دیا جائے اور آدمی یہ دیکھتا ہے یہ تو حقیقت نہیں ہے, یہ فلم ہے. اسی طرح شاعری کے اندر کوئی چیز ہے, یہ تو شاعری ہے.
اب ایک انسان ایک بات کو شاعری کے طور پر سنتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چیز پر خود عمل بھی کرتا ہے. وہ چیز جو ہوتی ہے، وہ چیز کے لیے مائنڈ اس کا اوپن اپ کیسے ہوا، وہ اوپن اپ ہونے میں شاعری ایک ذریعہ بن جاتی. تو اس کے خطرے کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے، دونوں کے لیے، شاعر کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. کہ کئی بار جیسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہیرو پرسنالٹی ایک اس طرح کا ایک ریفرنس ذہن میں آ جاتا ہے کہ جہاں غلطی بھی غلطی نہیں دکھتی ہے، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کوئی انسان کوئی بات کہہ رہا ہے جس کے اندر، جیسے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ بات غلط ہو، وہ امکان باقی رہتا ہے، کیونکہ انسان کل ابن آدم خطا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہے، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال اور نمونہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ انہیں کاپی کرو. باقی یہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو شاعری کا فیسنیشن رکھتے ہیں، وہ ان شاعروں کو ایک ایسا مقام دے دیتے ہیں جہاں ان کی غلط بات کا بھی کوئی صحیح ہونے کا بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. میرا ایسا یہ کہنا ہے، ایک آبجیکٹیوٹی کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اچھی باتوں کو سراہیں گے، مانیں گے، لیکن جہاں کوئی کمی آئے گی وہاں اسی کائنڈنس اور رسپیکٹ کے ساتھ ہم اس بات کو چھوڑ بھی دیں گے. یہی ایک صحیح اسپرٹ ہے جو سارے اچھے شاعروں نے بھی، میں امید کرتا ہوں، سکھایا ہے. یہاں میں دخل دوں بات میں. میری بات سے ساگر بھائی بھی ایگری کریں گے اور حامد بھائی بھی ایگری کریں گے. جب کوئی شاعر شہرت کی انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کو ادب میں مقام حاصل ہو جاتا ہے، تو تمام یونیورسٹیز میں اور ان کے جو ادبی شعبے ہیں ان میں اس پہ کام ہوتا ہے. اور نقاد جب قلم اٹھاتا ہے تو بیک جنبش وہ اس غلط بات کو کاٹ ڈالتا ہے، چاہے وہ غالب ہو، چاہے وہ اقبال ہو یا کوئی بھی ہو، بیک جنبش کاٹ دیا جاتا ہے. اور گزرتے زمانوں کے ساتھ نئے نئے اسکالرس ریسرچ کی ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں اقبالیات اور غالبیات پہ، اور وہ نئے نئے پہلو سامنے رکھتے ہیں. ان کی جو نکارنے والی چیزیں ہیں ان کو نکارتے ہیں، جو پوزیٹیو چیزیں ہیں انہیں آگے لے کے جاتے ہیں. ادب میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہ تو ادب کی باتیں کتابوں میں بند ہیں، یہ یونیورسٹی تک محدود ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تک محدود ہیں. ہمارا عام آدمی جو شاعری کو مشاعروں کے حوالے سے جانتا ہے، یا رسالوں کے حوالوں سے جانتا ہے، یا آج کے دور میں سوشل میڈیا کے حوالے سے جانتا ہے، وہ شاعری کا کتنا اثر لیتا ہے اور اس اثر کے اس کی زندگی کی بنیادوں میں کس حد تک سیندھ لگاتے ہیں وہ اثرات. کیا بات ہے، یہ ہمارا اصلی ٹاپک ہے. دیکھیے ایک بہت بڑا ٹاپک یہ بھی ہے جو آپ کی باتوں سے ایک نکلا، وہ یہ ہے کہ شاعری میں اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایگزیجریشن یا گلو کرنا اس کا ایک انٹرنل حصہ کئی بار بن جاتا ہے، اس کے فن کا ایک حصہ کہیں بن جاتا ہے. اور یہاں پر ایک حدیث ذہن میں آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف نصارہ نے کی، کرسچنز نے کی. فإنی رسول اللہ، کیونکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں. تو کہو عبد اللہ و رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو ہمیں تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر وہاں پر لانا چاہیے. جہاں تک آج معاشرے کے اوپر اثر دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بالکل ٹائم پاس کا ذریعہ بن گیا ہے. یہاں پر ایک بات یہاں یہ آتی ہے کہ بہت سارے جو سوشل نیٹ ورکس پہ بیٹھ کر جو بھیجتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ جو میسیجز آتے رہتے ہیں آج، آف کورس آپ کے معیار کے مطابق تو وہ بہت ہی گری شاعری نہیں ہوگی، لیکن بالکل بالکل. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں معلوم ہے. اور جب مقصد نہیں معلوم ہوتا ہے تو بہت سارا انٹرٹینمنٹ چاہیے تاکہ آدمی بس اپنے آپ کو کسی چیز میں مشغول کر کے رکھ دیں، تھوڑا بزی کر کے رکھ دیں تاکہ وقت نکل جائے، زندگی نکل جائے. ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے. لیکن کاش کہ اس انسان کو یہ پتا چلتا کہ بھائی میری زندگی میں جب بنانے والے نے مجھے بنایا تو اس میں ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کے تحت مجھے جینا ہے. وہ مقصد کے تحت جو شاعری مجھے اس کے قریب لے جائے وہ شاعری ایک اچھی شاعری ہوگی، اور جو شاعری مجھے اس مالک سے ہی دور لے جائے یا زندگی کے مقصد سے دور لے جائے، اس چیز میں مجھے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. کیونکہ قیامت کے دن کے 5 سوال ہے، اس میں سے ایک ہے ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزارے ہو بھائی. تو اس میں ایک انسان وہاں ہو سکتا ہے کہے گا کہ میں شاعری کے فلاں چیز میں نے گزار دی، جو غلط شاعری ہے، اچھی شاعری کی بات نہیں کر رہے ہم. یا جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آج بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں سوشل نیٹ ورکس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا آیا. اور جو ہم ایک اچھے کنسرن طور پر جب بیٹھے ہیں اور ایک کنسرنڈ انڈیویجول سوسائٹی کے ہے، جو ایک شخص شاعر ہے، اس کو ایک وہ ایبلٹی ٹو تھنک ہے دی جاتی جو اوپر والے کی طرف سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایبلٹی آپ کو یا دوسرے ہمارے جو شاعر، آئی ہوپ کہ اس ڈسکشن جو انٹرسٹنگ ڈسکشن بنتا جا رہا ہے فیل، تو شعراء حضرات کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جو ایبلٹی اوپر والے نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے، وہ ایبلٹی کا استعمال کرنا تاکہ انسانوں کو اپنے سوئے ہوئے اندھیروں سے نکالیں، جو بیدار کریں، سوچنے پر تھوڑا بہت مجبور کریں، کہیں پہ اس چیز کو ایک اگنائٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں ایک انسان جو ایک بے مقصد زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کے تعلق سے سوچنے والا بنے. اور یہ کنسرنڈ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے اس فن کا ایک بہاؤ کے ساتھ بہ کر خود بھی بے مقصد زندگی گزار کر لوگوں کو بھی بے مقصد زندگی کی ترغیب دیتے ہوئے زندگی گزر جائے.
یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی. وہ ایبلٹی کا ایک بہت بڑا یعنی حق ادا نہیں کیا ایسا ہوگا. میں بہت اچھی باتیں ہم کو زید خالد پٹیل صاحب بتا رہے ہیں. ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی. وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے, کہیں جائیے گا مت, ہم ابھی واپس لوٹتے ہیں. صفائی, اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. گھر گھر کے مسائل. شیخ خالد جمیل مکی کے ساتھ جانیے گھروں میں پیش آنے والے مسائل کے حل. ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے. صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. بریک کا وقت ختم ہوا, شاعری کا وقت شروع ہوا. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں ہیں اور واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹاپک کے حوالے سے واپس میں سوال پوچھتا ہوں کہ شاعری اپنے وقت کے سماج کا آئینہ ہے یا شاعری اپنے وقت کے سماج کا امام ہے جو اسے کسی طرف لے کے جاتا ہے؟ دونوں ہے. شاعری تب تک امامت کے صف میں اپنے آپ کو نہیں کھڑی کرتی جب تک کہ سماج کا کام چلتا رہے. آپ نے بہت اچھا ایک شعر کہا, میں جسے اوڑھتا بچھاتا ہوں, وہ غزل آپ کو سنا. دشینت کمار جی کا. انہی کا ایک شعر ہے کہ یہ سارا جسم جھک کر بوجھ سے دوہرا ہوا ہوگا, میں سجدے میں نہیں تھا, آپ کو دھوکا ہوا ہوگا. وہ بھوکا جسم جس کا بچہ بیمار ہے, اس کی عورت بیمار ہے, اس وقت اس کی ضرورت یہ تھی کہ کہیں سے اس کو 2 روٹی مل جاتی. یہاں تک آتے آتے سوکھ جاتی ہیں کئی ندیاں, مجھے معلوم ہے پانی کہاں ٹھہرا ہوا ہوگا. شاعری, میں زید پٹیل صاحب کی اس فکر سے, اس کسک سے, اس ٹیس سے واقف ہوں, لیکن ہم انہیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خالص شاعری کی بات کر رہے ہیں. واٹس ایپ کی شاعری, مشاعروں کو دل شکنی کرنے والی شاعری, کسی خاص مذاہب کے اوپر تنقید کر کے, اگر اس وقت میں کسی بھی اپنے پڑوسی ملک کے جن سے تعلقات میرے بہت اچھے نہ ہوں کوئی ایسی بات کہوں جس سے ان کی دل شکنی ہو, تو یہاں 10 لوگ مجھے ستائش کریں, یہ شاعری نہیں ہے. کہ سماج پہ جو بھی بیتتی ہے شاعر پہ اس سے زیادہ بری بیتتی ہے. منور رانا صاحب کا شعر ہے, تھوڑی سی تصنع ہوگی اس میں کہ ہم نے لفظوں کے برتنے میں خون تھوک دیا. آپ تو صرف یہ دیکھیں گے غزل کیسی ہے. اگر اس کرب سے کوئی واقف ہو کہ ایک شعر کو بنانے میں, آپ یقین کریں میں ایک شعر تشریح نہیں کر رہا ہوں, ساری رات رویا ہوں تب جا کے میرا ایک شعر یہ ہوا تھا کہ چھین لے گا باغباں خوشبو یقیناً ایک دن, چھین لے گا باغباں خوشبو یقیناً ایک دن, رات بھر اس خوف سے کم سن کلی سوتی نہیں. کیا بات ہے, رات بھر اس خوف سے کم سن شاعر نے اپنی بات کہہ دی. اگر آپ تک بات پہنچے, کم سن کلی سوتی نہیں. میں قطع کلام کی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور اس سوال کے ساتھ آ رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اچھائی اور برائی اگر پیمانہ ہے, اچھائی اگر نثر میں کی جائے تو اور نظم میں کی جائے تو اچھی بات ہے, برائی اگر نثر میں کی جائے تو نظم میں کی جائے تو بری بات ہے. اس میں فرق کیا رہا؟ پھر ہم شاعری کو اچھائی اور برائی کی بنیاد پہ کیسے بانٹ کے سماج پہ اس کے اثرات دکھا سکتے ہیں؟ 2 باتیں اصل میں یہاں پر ابھرتی ہے. ساگر بھائی کی بات سے, آپ کے سوال سے, دونوں چیزوں سے جو ہے نا 2 باتیں ابھرتی ہیں. اب ان تمام باتوں کا لبے لباب یہ ہے کہ کچھ شاعری تو ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے بھائی جو یہ شوٹ کر رہے ہیں انہوں نے سنی اور واہ واہ کہہ دیا اور ان کے دل میں لگی اور پسند آ گئی ان کو. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے, انہوں نے, ابھی میں نے شعر اگر پڑھا اور انہوں نے کہا یار کیا باؤنسر لگا کر چلے گا حامد اقبال, ان کی بات تو سمجھ میں ہی نہیں آئی. شاعر جو ہے وہ بھی سوچتا ہے جو عام آدمی نہیں سوچتا. عام آدمی کی رسائی سے بہت دور کی بات ہے. نہیں, میں آپ کی بات سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں, لیکن واپس ہم آتے ہیں حامد بھائی.
ہمارے ٹاپک پہ، اور ٹاپک کا تعلق بہت زیادہ عام لوگوں سے ہے، جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ کیا حامد کہہ کے چلا گیا. سوال یہ ہے کہ یہ جو عام انسان ہیں، عام زندگی میں رہنے والے 80% لوگ ہیں جو نہ اس زبان کو سمجھتے ہیں جو غالب کی زبان ہے، جو نہ اس مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس تاکید کو سمجھتے ہیں جو اقبال کی تاکید ہے یا غالب کی تاکید ہے. ان لوگوں تک جو عام زبان کی شاعری پہنچتی ہے، جو داغ کی شاعری ہے، یا جو دوسرے آپ کے اپنے گھرانے کی شاعری ہے، سیماب صاحب کے گھرانے کی شاعری ہے، وہ شاعری جو ان تک پہنچتی ہے، اس شاعری کا ان کی زندگیوں پہ جو اثر ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہے کہ پازیٹیو ہے؟ دونوں ہی صورتیں ہیں. دیکھیے کیسا ہے کہ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی آخری سیگمنٹ میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیفائن کریں. دونوں ہی چیزیں ہیں. اس میں پیغام بھی دیجئے. آپ اگر اچھے پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں، اچھے پہلوؤں پر شعر کہہ رہے ہیں جو عام شخص کی فہم و ادراک میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے ایک شعر میں نے کہا کہ وہ چاٹ لیتا ہے، چاٹ جاتا ہے، محاورہ ہے، وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل. وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل. ساگر بھائی، وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل. تمہیں پتا نہیں ماضی جو حال کرتا ہے. یہ ایک تلقین ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ رہا ہے. یہ ایک تلقین ہے اور یہ اچھائی کی جانب لے جا رہی ہے. اچھا، کوئی ایک میسج جو آپ شاعروں کو دینا چاہیں، شعراء حضرات کو اور سامعین کو؟ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شاعری جو اتنا مؤثر ترین میڈیم ہے، جو لفظوں سے نکل کر دلوں میں اترتا ہے، اس میڈیم کو عام کیا جائے، اس میڈیم کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور آج پھر وہ دور آ جائے کہ ایک شاعر کے شعر پر اتنا امپیکٹ شاعری کا بننے لگے اور سماج کو ایک اچھے، ایک صالح، ایک بہتر موڑ پر شاعر جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں اور لے جائیں. میرا یہ پیغام شعراء کے لیے ہے. کیا بات ہے. ساگر ترپاٹھی صاحب، آپ کا پیغام عوام کے لیے شاعری کے حوالے سے اور خواص یعنی شعراء اکرام کے لیے شاعری کے حوالے سے کیا ہے؟ سچ کہیں تو مشکور و ممنون ہیں ہم آپ کے، کیونکہ یہ ایک میری غزل ہے، بہت مقبول ہوئی ہے، اور اس میں زید پٹیل صاحب کے لیے بھی بہت سارا راستہ، بڑے امکانات آپ کو ملیں گے، اور ہمارے شعراء حضرات کے لیے، ادب کے لیے بھی، مذہب کے لیے، کہ کہاں دب کر جھجک کر بولتا ہے، کہاں دب کر جھجک کر بولتا ہے، وہ آئینہ ہے، منہ پر بولتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دو شعر اس نایاب قوم کے حوالے سے. صداقت جب کبھی آتی ہے رو میں، آپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ صداقت جب کبھی آتی ہے رو میں تو سر نیزے پہ چڑھ کر بولتا ہے. ہم نے تاکید بھی دی ہے سماج کو، جماعت کو، کہ گھٹا لیتا ہے خود ہی قدر اپنی جو اپنے قد سے بڑھ کر بولتا ہے. کیا کہنا ہے؟ اور اگر سچ مچ ایک سخنور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ تحفہ لے کے جائیے، اپنے بچوں کو دیجیے گا کہ نئی تحریک ملتی ہے خرد کو. نئی تحریک ملتی ہے خرد کو. سراہیے، ہم یوں دیوانہ ہو کے نہیں گھوم رہے ہیں، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے. نئی تحریک ملتی ہے خرد کو جنوں میں جب سخنور بولتا ہے. کیا بات ہے، جنوں میں نئی جب تحریک ملتی ہے بولتا خرد ہے. کو. اور ہماری تکلیف بھی سمجھیے کہ شکن جو آپ کا کرب ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، کہ شکن ابھرے سماعت کی جبیں پر. شکن ابھرے سماعت کی جبیں پر. کہ شکن ہمیں بھی دل شکنی ہوتی ہے. شکن ابھرے سماعت کی جبیں پر وہ جب تیور بدل کر بولتا ہے. کیا یہ شاعری ہے نوازش آپ کے. زید خالد پٹیل صاحب، آپ کا میسج شعراء اکرام کے لیے بھی اور سامعین کے لیے. جی، میرا یہ میسج ہے تمام لوگوں کے لیے، شعراء کے لیے، عوام کے لیے، کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فن کو جب ایڈمائر کرتے ہیں، اور کئی سارے فنون ہوتے ہیں جو ہماری اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس ہوتے ہیں، تو کئی بار اس کا ایڈمیریشن ہمارے دل و جان میں اس قدر ہو جاتا ہے، ہمارے تصور میں، ہمارے خیالات میں، کہ ہم اسے اس قدر ایویلیویٹ نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو میں سارے ہمارے شعراء اکرام کو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کے اس فن کی قدر کرتے ہوئے، اور ایک بالکل سمجھ لیجئے اس چیز کے اندر ایک بہت ہی آڈینس لیول کا پرسن ہونے کے ناطے، لیکن آپ تک ایک ویژن دینا چاہتا ہوں، ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ویژن میرا یہ ہے کہ یہ فن، اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہوا ہے، ہسٹری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کئی سارے شعراء نے اپنی باتوں کو اچھے طور پر کہی، جس سے لوگوں نے زندگی میں اپنے مقصد کو پایا، ایک اچھے ڈائریکشن کو پایا. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اندر اس ایویلیویشن کو نہیں بھولنا ہے. عام سماج اور عام معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں
وہ لوگوں میں جس طرح کی شاعری، جس طرح کے لیول کی باتیں پائی جاتی ہے، وہ چیز کے اندر ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کو ایک امانت سمجھیں. یہ ساری ایبلٹیز ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے. جس اللہ تعالیٰ نے اس ایبلٹی کو دی، اس کے احسانوں کو نہیں بھولنا ہے. اس کے احسانوں کو یاد رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اس ایبلٹی کو ایسا ڈائریکشن دیا جائے کہ وہ شاعری ایک ایملیس طور پر مجلسوں اور کتابوں کی صرف خوبصورتی بننے کی جگہ لوگوں اور سماج کے اندر ایک اچھا میسج، ایک اچھی بیداری پیدا کرنے میں ذریعہ بنے. ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور اس چیز کی روشنی میں پہچان کر صحیح کو بڑھائیں، معاشرے میں غلط چیز کو روکنے کا ذریعہ بنے. خود کی زندگی کو بھی ہم اس چیز کے طور پر رکھیں کہ ایک انسان زندگی کے اندر جو وقت لمیٹڈ ہے، اس لمیٹڈ وقت کا بہترین استعمال کرے تاکہ آخرت میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے تو اس چیز کے تعلق سے شرمندہ نہیں، بلکہ اس چیز کے تعلق سے اللہ کے سامنے ایک جواب دے سکے کہ اس نے اپنے اس وقت کا، اس صلاحیت کا، اس موقع کا کیا استعمال کیا. جو وقت اللہ تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا تھا، کیا اس ایگزام کے اندر وہ پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کو ایک صحیح پازیٹیو مینر میں سمجھنے کی توفیق دے. آمین. ناظرین، ہمیشہ کی طرح گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے اختتام کی طرف ہمیں لے کے چل پڑی ہیں، لیکن اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ آج کا یہ موضوع اسی طرح تھا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی ایک کوشش. کیا بات. بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت واسٹ ٹاپک ہے. بہرحال ایپیسوڈ تو ایپیسوڈ ہوتا ہے اور اسے ختم ہونا ہوتا ہے. مہمانوں سے ڈسکشن کر کے اس موضوع پہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ شاعری اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. شاعری ایک خیال کا نام ہے. خیال اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، اور انسان اچھے خیالات کی طرف جائے تو اس کی زندگی اور اس کے ارد گرد اس کے ماحول کی زندگی، اس کے ماحول کی فضا اچھی بن جاتی ہے. زید خالد پٹیل صاحب نے ابھی بہت خوبصورت بات کہی کہ شاعری ایک فن ہے اور وہ فن اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. اس صلاحیت کا صحیح استعمال ہی اس صلاحیت کے دینے والے کے تئیں شکر ادا کرنا ہے. آئیے ہم سب مل کے، ہم تمام شاعر حضرات یہ تہیہ کریں، یہ طے کریں کہ ہم اپنے سماج میں اپنی صلاحیتوں کی اس ذمہ داری کو بہت خوبی سے نبھائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اپنے دور کے سماج کو ایک ایسا رخ دے سکیں جو سچائی کے راستے پہ لے کے جاتا ہو، جو ایمان کے راستے پہ لے کے جاتا ہو، جو خدا کے راستے پہ لے کے جاتا ہو. اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے. پروگرام کو ختم کرتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مزاج شیشہ گری دیا ہے، مزاج شیشہ گری دیا ہے تو پتھروں کو گداز کر دے. کیا بات ہے. مزاج شیشہ گری دیا ہے تو پتھروں کو گداز کر دے. یہ دست رحمت میرے لیے ہے تو اس کو یا رب دراز کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اپنے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ مزاج شیشہ گری دیا ہے تو پتھروں کو گداز کر دے. یہ دست رحمت میرے لیے ہے تو اس کو یا رب دراز کر دے. وہ جس کے سجدے چراغ بن کر حرم کی چوکھٹ پہ جھلملائیں، وہ جس کے سجدے چراغ بن کر حرم کی چوکھٹ پہ جھلملائیں، میری جبین سیاہ رو کو عطا ایک ایسی نماز کر. جزاک اللہ. کیا بات ہے. ناظرین، آپ کی طرف سے مہمانوں کا شکریہ اور مہمانوں کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ. پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. نل سے 1 سیکنڈ میں 1 بوند پانی ٹپکتا ہے تو 1 مہینے میں 1000 لیٹر پانی گٹر میں بہہ جاتا ہے. قدرت نے جو ہم کو یہ بادلوں سے بارش کے روپ میں بالکل پیور پانی دیا ہے، اس میں سب سے پہلا جو گندگی یا ملاوٹ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے کھیتوں میں جو پیسٹی سائیڈ ڈال رہے ہیں، کیٹ ناشک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں پانی ہے اس کا 97.5% پانی سالٹی ہے، صرف 2.5% واٹر ہے جو فریش ہے. اتنا سیویئر معاملہ ہے کہ صرف 2.5% پانی فریش ہے اور وہ 2.5% پانی کا 0.3% پانی ہے جو سرفیس پہ ہے. والذین لا يدعون مع اللہ